بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک انصاف سے جس وقت انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، اس کے بعد یہی کہا جا رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ اسمبلی میں جا پہنچے، لیکن تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس کامیابی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا عمران خان کا ووٹ بینک تھا، یا پھر سوشل میڈیا کی طاقت تھی، یا کہیں کوئی اور معاملہ تھا؟ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے اور تحریک انصاف کو جہاں پر مسائل سامنے آئے ہیں وہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے تحریک انصاف کے رہنما سردار عمر فاروق خان سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ تمام تر معاملات جو ہے ڈسکس کیے ہیں کہ تحریک انصاف نے کس طرح کامیابی حاصل کی ہے، کیا مسائل سامنے رہے اور نیکسٹ کا لائے عمل کیا ہوگا. تو آئیے سردار عمر فاروق خان کے پاس چلتے ہیں. مشکل حالات تھے، جیسا کہ ملک کے حالات ہیں، بہت مشکل حالات تھے. ان میں آ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک تو ہمارا مین جو نشان ہے بلے کا وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ 144 بھی لگا دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ہمیں جو ایک سپورٹ ہوتی ہے جس میں سوشل میڈیا آ جاتا ہے، مختلف قسم کے ہمارے اوپر مسائل یعنی کہ پیدا ہو گئے تھے، اخبار آ جاتا ہے، نیوز آ جاتی ہے، وہ سارے بھی ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں. ان مشکل حالات میں ہم نے جو ہے الحمدللہ بہت محنت کر کے اپنے سارے بھائی جو ہمارے تھے ان سے مدد مانگی، ان کو ایکٹیو کیا، اور انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا. اصل بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان جو ہیں وہ ایک بندے کا، ایک شخص کا نام نہیں ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان ہر اس مزدور، اس طبقے، اس پسے ہوئے طبقہ جو کہ پچھلے 75 سال سے دبایا جا رہا ہے، اس کی راہ ہموار کرنے، اس کو خوشی دینے میں، اور اس کو اس کی زندگیاں بہتر کرنے کا ایک نام ہے. عمران خان الحمدللہ ہمارے لیڈر جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک وہ روشن راستہ دکھایا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کو، ہمارے حلقے کو ایک اچھی راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہم اس بات سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا، ایک اچھا ملک ہمارا اچھی نسبت چلے گا. سر تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ جو آپ کو ووٹ پڑا ہے، خاص کر آپ کا جو PP 88 میں آپ کا کینڈیڈیٹ تھا سبطین خان وڈرا ہو گیا تھا. یہ سابقہ دور میں سپیکر رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف کو اپنے حلقے میں خاص جو ہے دشواری کا سامنا رہا. دوسرا جو اہم فیکٹر تھا کہ ووٹ بینک بھی آپ کا تقسیم ہوا ہے، خاص کر جو تحریک انصاف کا تھا. تو ایسے میں کیا تھا کہ لوگوں نے پھر بھی جو آپ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. کیا اس میں تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک تھا، یا آپ کا کوئی یار دوست یا جیسے آپ کا حافظ خیلی گروپ ہے تو ان کا ووٹ بینک تھا؟ اس میں کس چیز کا زیادہ فیکٹر جو ہے رہا ہے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سبطین خان جو ہیں وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن PTI کے لیے ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس لے لیے. اس سے ہمیں ایک سیٹ بیک آیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے عمران خان کے نظریے کو چنا. عمران خان نے جو اپنا فیصلہ کیا، ملک ممتاز اسد جو ہیں ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا، ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا. حالانکہ بہت مشکل حالات تھے، جیسا کہ PP 88 کے بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو کہ ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں، وہ سب جو ہیں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. کوئی کسی آزاد اوپر کسی اور کو، نیچے کسی اور کو، کئی شیر کی طرف بھی چلے گئے تھے. سبطین خان کا گروپ بھی سارا تتر بتر ہو گیا تھا. ان مشکل حالات میں ہم نے ایک کٹھن فیصلہ لیا
کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں نے اور میرے بھائی محمد بن نعیم خان، ہم دونوں نے اس سوچ پہ ہم چلے جو ہمیں ہمارے دادا فقیر عبد المجید خان کی طرف سے ملی ہے، کہ ہم نے کسی غریب آدمی اور کسی مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جو ایک ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جو ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، ہم نے ان کا اعتبار نہیں توڑا، ہم نے ان کی امیدوں کو نہیں توڑا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے حق سچ کا ساتھ دیا. اور اس میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انتہائی مشکل حالات میں. اور کئی ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جن کو مختلف قسم کے طریقوں سے جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ہراس کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرن آؤٹ آیا ہے وہ ہمارے اس ٹرن آؤٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. ہم نے ساری لسٹیں اپنے فیس بک پیجز وغیرہ پہ لگا دی ہیں، سب چیک کر سکتے ہیں. ہم نے ہر ایک پولنگ سٹیشن جو ہے اس کا رزلٹ وہاں پہ لگا ہوا ہے. ہمارا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ تھا 39,616 کی ہماری لیڈ تھی، جسے کم کر کے 8,000 پہ لایا گیا ہے. الحمدللہ ہم نے آر پی او کے آفس بھی جا کے وہاں پہ احتجاج کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 8,000 کی لیڈ سے یہ فتح نصیب کی. سر بلا شبہ آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے، لیکن جو مین کویسچن ہے یا جس کی گرد تمام چیزیں گھوم رہی ہیں کہ ممتاز اسد، جو کہ سیاست کی دنیا میں کوئی اتنا بڑا معروف نام نہیں ہے، ہم نے بھی پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہے، تو کیا آخر وجہ تھی کہ اس کو اتنا بڑا ووٹ پڑا ہے، اور وہ بھی فیروز جویہ کے مقابلے میں؟ فیروز جویہ آپ نے ایک بہت بڑا کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر فیروز جویہ کے مقابلے میں سبطین خان ہو تو یہ جوڑی ایک دوسرے کی برابر ہے، لیکن فیروز جویہ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا کینڈیڈیٹ تھا ممتاز اسد. تو کیا اس میں آپ کا تحریک انصاف کا فیکٹر پڑا ہے، یا جیسے آج کل ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل مضبوط ہے، جس کی وجہ سے سارا ان کا ووٹر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوا اور ان کو ووٹ پڑا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ سر نظریہ سب سے مین بڑی بات ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم الحمدللہ ایک عمران خان کے فیصلے پہ، جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک ممتاز اسد کو ٹکٹ دیں گے. ملک ممتاز اسد پہلے سے یو سی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، اور ملک ممتاز اسد جو ہیں وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ یعنی کہ ثابت ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا تھا، اور جو ایک ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کا بھی تھوڑا سا کردار ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس بار بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ملک کے حالات ایسے تھے. ہمارے پاس آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا. ہمارے لیڈر عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان کا ایک جلسہ بھی یہاں پہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ فیروز جویہ صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن یہ ہے کہ فیروز جویہ صاحب جو ہیں وہ ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ وہ تاریخ میں ایک جب ہسٹری بن رہی تھی اس میں ایک غلط سائڈ پہ کھڑے تھے. ہم جو ہیں الحمدللہ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے اس وقت ملک میں حق سچ کی آواز اٹھائی، غریب کی آواز ہم نے پارلیمنٹ میں پہنچائی، ہم نے جو ہے غریب کو انصاف دلانے کی کوشش کی. اب تحریک انصاف کے حامی امیدوار جو ہیں وہ جیت کر
जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का दावा है कि 150 से ज़ायद उनकी सीटें हैं, यानी 150 से ज़ायद सीटें हैं उनके हामियों की कौमी असम्बली में। जबकि सूबाई असम्बली की भी यही पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनकी ज़्यादा सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्या लाएअमल होगा? क्या तहरीक इंसाफ मैंडेट हासिल करेगी, अदालत जाएगी या प्रोटेस्ट करेगी? क्या इसका रोल होगा तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट? सर आज हमारी लीडरशिप ने फैसला किया है कि डी चौक पे जो है वो एहतजाज करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो फ़िलहाल के चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो इस इशू पे जो है वो गौर कर रहे हैं। हम बहुत सारी जो हैं ऑप्शंस जो हैं उन पे गौर कर रहे हैं, और ये बात पूरी कौम जानती है, हर कोई जानता है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो हमें सामना करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कि मीडिया पे चल रहे हैं, जिनमें वाज़ेह बर्तरी होने के बावजूद वहाँ पे हमें जो है वो सीट नहीं मिली। तो इस पे जो है वो हमारी लीडरशिप गौर कर रही है, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा इसका। नेक्स्ट क्या लाएअमल होगा तहरीक इंसाफ का, ख़ास कर मीशत के हवाले से? क्या मीशत, मुल्की मीशत सुधार की तरफ जाएगी? इसके बारे में आप क्या? सर मईशत इंशाल्लाह ताला सुधार की तरफ ही जाएगी। इमरान ख़ान ने बहुत सारी ऐसे फ़ैसले लिए थे जिनसे मईशत को बहुत सारा फ़ायदा हुआ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो हमारी सॉइल में मौजूद हमें अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड चीज़ें हैं, उन्होंने उनका अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिन्हें हम पिछले 75 साल में इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसमें हम कोयल आ जाता है, और भी बहुत सारे ज़खायर हैं, हमारे पास गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो आ जाता है। इमरान ख़ान ने पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे जो है फ़ैसले लिए थे, जिसमें था कि IMF के जो उन ऑफ़र्स थी, मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, और उन्होंने एक जो है इस साइड पे जाने की कोशिश की थी कि हम अपनी चीज़ों पे इन्हसार करें, हम बाहर की इमदाद वग़ैरह पे इन्हसार ना करें, जो कि पिछले 75 साल में हर हुकूमत ने इसी पे इन्हसार किया है कि बाहर से रिलीफ़ मिले और हम वो रिलीफ़ जो है वो लेके हम बैठ जाएं। इमरान ख़ान ने इस नज़रिए को रिजेक्ट किया है। इमरान ख़ान ने खुद मुल्क को अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह ताला इस बार भी हमें अगर गवर्नमेंट मिलती है तो हमारी कोशिश यही होगी कि इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। नौजवान जो है उसको टैलेंट जो है उनका यूज़ किया जाए। हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, उनको यहाँ पे नौकरी अवेलेबल नहीं है। उन पे ध्यान दिया जाएगा। नौजवानों को जो है वो प्रोग्राम मिलेंगे ऐसे जिनसे वो स्किल्स हासिल कर सकेंगे और वो इस मुल्क को सर्व कर सकेंगे। इस मुल्क को वो एक अच्छी राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। हमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी हुकूमत के कुछ फ़ैसले, हमारे कुछ माशी जो है मसाइल हम जिनका शिकार हैं, उनकी वजह से हमारे जो हैं नौजवान वो मुल्क से जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हमारी इकॉनमी अच्छी हो जाए, ये सारा कुछ हो जाए, तो हमारे नौजवान इसी मुल्क में रहना पसंद करेंगे। वो मुल्क छोड़ना नहीं चाहते। वो कौन अपनी फैमिलीज़ को छोड़ना चाहते हैं? वो यहीं पे रहना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी सिमत में मुल्क जाएगा अगर तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट मिलती है। तो सर, अगर तहरीक इंसाफ को इस वक्त चूँकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ भी डटी हुई है कि उन्होंने हुकूमत लेनी है, उनको मैंडेट मिला है, तो बात ये है कि अगर हुकूमत मिल जाती है तहरीक इंसाफ को, तो क्या तहरीक इंसाफ तमाम जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके साथ एक टेबल पर बैठकर तमाम मसाइल पर जो है बातचीत करेंगे, या क्या तरीक़ार होगा मुस्तकबिल का? सर, इमरान ख़ान ने हमेशा अपने दरवाज़े खुले रखे हैं, हर पार्टी के लिए दरवाज़े खुले रखे हैं।
ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ٹیبل ٹاک کریں. لیکن پچھلی بار بھی یہی کیا گیا کہ ٹیبل ٹاک نہیں کی گئی اور تحریک عدم استحکام جو ہے وہ لے کے آ گئے اور عمران خان کو آفس سے نکال دیا گیا. یہ بھی ایک ملک کے ساتھ اور عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی تھی, جس کا نقصان عوام نے 1.5 سال جو ہے وہ اس کا ازالہ جو ہے وہ بھرا ہے. اگر اب عمران خان جو ہیں وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو ہیں وہ سنبھالتے ہیں, تو عمران خان وہی اپنی پالیسی, ہمیں یقین ہے ہمارے لیڈر وہی پالیسی اپنائیں گے جو انہوں نے پچھلی بار اپنائی تھی کہ ہم ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار ہیں, کٹھے مل کے اس ملک کو ایک اچھی سمت میں لے کے جاتے ہیں. سر آخری سوال ہے, الیکشن سے پہلے باتیں سن رہے تھے خاص کر آزاد امیدواروں کے حوالے سے کہ یہ کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے, تو کیا صورتحال ہے کہ چونکہ آپ امیدواروں کے خاصے جو جیت چکے ہیں ان لوگوں کے خاصے قریب ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ عمران خان کا یا جو عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچائیں گے؟ سر یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم عوام کو مایوس کرنے کے لیے. عوام مایوس بالکل نہ ہو, ایسا کچھ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. ہمارے پاس واضح میجورٹی ہے 2/3 کی, اور ہمارے ابھی تک ہمارے کسی امیدوار نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور پارٹی میں جا رہا ہوں, یا کوئی ایسی نیوز ہم نے نہیں سنی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے جو امانت دی ہے اپنے امیدواروں کو, وہ اس کا ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کا حق ادا کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کے نظریے پہ چلتے ہوئے وہ عمران خان کے ساتھ لوائل رہیں گے. شکریہ سردار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.